अस्सलाम वालेकुम। राना ज़फ़र हुसैन नाम है मेरा और सिलसिला खैर बशरियत से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आज मैं सोच रहा था कि मैं अल्लाह की ज़ात से क्या मांगूँ। मुझे लगता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। ये कोई लिखा हुआ पैगाम नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज़ है। और मैं अपने तमाम तर चाहने वालों से जो कि सिलसिला खैर बशरियत को फ़ॉलो करते हैं, उनके लिए एक ये ख़ास पैगाम, एक सोच और एक फ़िक्र, एक नज़रिया और एक आइडियोलॉजी जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं अल्लाह से क्या मांगूं। मुझे महदूद लोग और उलझे हुए लोग पसंद नहीं, जो कि दुनियावी उलझनों में उलझ जाते हैं, जो एक महदूद सोच रखते हैं। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं। मैं सोच रहा था कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे कमज़ोर बनाया, वलसर इन्नल इंसान अला फी खुसर, मुझे घाटे में बनाया। मैं जो मांगता हूँ क्या वो मेरी शख्सियत के मुताबिक अल्लाह की ज़ात के दरबार में क्या वो चीज़ मेरे लिए एग्जिस्ट करती है कि मैं ये चीज़ मांगूँ अपने अल्लाह से। जबकि देने वाला मुझे इस हद तक दे चुका है कि मैंने नेचर के लॉ पढ़े हैं, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में स्टडी की है, मैं इसमें आज़म के बारे में पढ़ता हूँ, मैं मतलब कुरानी कलमात का विर्द जारी रखता हूँ अपनी ज़बान से। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अल्लाह से क्या मांगूँ, जबकि वो खाल्क़े कायनात, मेरा मालिक, मेरा रब मुझे तन्हाइयों में भी अपने पास रखता है, मुझे महफ़िल में भी अपने पास रखता है। तो उसने मुझे सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक और सर के बालों से लेके आसमान की तन्हाइयों तक और उसकी बुलंदियों तक जितनी नेमतें उसने मुझे नवाजी हैं, और जितनी मेरे पाँव के नीचे जितनी ज़मीन है और ज़मीन के अंदर जितने ख़जाने हैं, जितनी उसने मेरे लिए मुसख्खर कर दी हैं, तो इसके बाद मैं अपने अल्लाह से क्या मांगूँ। मैं चलता हूँ, मैं फिरता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ, मुझे दिल की धड़कन ये महसूस होती है। मैं फसल उगाता हूँ, दरख्त उगाता हूँ, मैं उनको बड़ा होता हुआ देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक छोटा सा आम का पेड़ जो हम उगाते हैं, तो उस आम के पेड़ में उस जो एक छोटी सी गिल्टी होती है उसकी गुठली टाइप की, उसमें वो खाल्के कायनात हजारों आमों को पोशीदा करके रखता है। तो वो खाल्के कायनात इस चीज के ऊपर भी कादिर है कि वो एक जर्रे में कुल कायनात को समो देता है। तो मैं अपने मालिक से क्या मांगूं। तो आज मैंने अपने मालिक से मांगा अपनी दश्ते तन्हाई में कि मुझे तेरी करीमी का सवाल है। तू बड़ा सखी है, मैं लापरवाह हूं, तू बेपरवाह ज़ात है। तो मैं आज तुझसे तेरी करीमी का सवाल मांगता हूँ। मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे ज़ात तेरी चाहिए। कभी कभी ये फ़िक्र आती थी मुझे कि मैं अपने नज़रियात, अपनी सोच, अपने गम, बल्कि हर इंसान की ये फ़िक्र होती है जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो अल्लाह के यहाँ सजदा करता है, उसके सामने रोता है और उससे दुआएं मांगता है, उससे अपने दिल का अपना हाल सुनाता है। तो मैं ये सोचता था कभी कभी कि मेरा मालिक मेरी हरकतों और मेरी करतूतों को देखते, कभी मैंने अपने मालिक से नहीं पूछा कि या मेरे मालिक, मैं तुझे अपना हर रोज अपना हाल सुनाने के लिए आ जाता हूँ, आज तू सुना, तेरे दिल में क्या है, आज तू बता, तू क्या चाहता है। वो एक अल्लामा इकबाल का शेर था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो कभी अल्लाह से किसी ने नहीं पूछा कि या मेरे मालिक तू क्या चाहता है, तेरे दिल में क्या है हमारे लिए। कभी किसी ने सोचा, कभी किसी ने पूछा मेरे मालिक से, कभी अपने दश्ती तन्हाइयों में, कभी अपनी उलझनों से, कभी अपनी इन बेमरवत दुनियादारी से, कभी अलग होके, कभी बैठ के, कभी सोचना, कभी समझना कि हम तो कहीं ना कहीं जाके गुमराही के आलम में अपने रब के सामने जाके अपना दिल खोल के रख देती हैं। तो कभी अल्लाह से पूछा है आपने कि या बारी ताला आज तू सुना, आज मैं तेरा हाल सुना दिया है। तो ऐसा होता नहीं है।
اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو وہ شاید مخلوقات ارض میں سے جو انسانوں کی ایک جنس ہے، شاید اس میں سے 0.000 ساری ہے، شاید کروڑ پرسنٹ کے قریب ہی، شاید ایک آدھ آدمی، شاید کوئی مجذوب الفطر، شاید کوئی دیوانہ، شاید کوئی اللہ سے محبت کرنے والا، کوئی سوچتا ہوگا کہ اج ربا تو سنا، اج میں تیریاں سنن لیا ہے، میں تے اپنی تینوں سناندے ہی رہنا۔ تو آج کی فکر آئیڈیالوجی کی اس چیز کے اوپر تھی کہ اس نے ہر چیز نوازی ہے مجھے، ماشاءاللہ بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، ہر چیز دی ہے خالق کائنات نے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ آج میں اس سے اس کی کریمی مانگتا ہوں، آج میں اپنے رب العالمین سے اس کی کریمی مانگتا ہوں، اس کی مغفرت مانگتا ہوں، اس کی رحیمی مانگتا ہوں۔ شاید کہ میرے رب کے قریب یہ ایک زاویہ اجرت ضرور بنتا ہے کہ میں اللہ سے مانگوں تو اللہ کی کریمی مانگوں، اللہ کی رحیمی مانگوں، اللہ کی مغفرت مانگوں، اس کے ودود ہونے کے سوال مانگوں، اس کے جبار ہونے کے جواز مانگوں۔ میں یہ مانگوں تو شاید میرا بننا یا میرا مانگنا بنتا ہے۔ میں یہ مانگوں تو خدا کی ذات جو ہے وہ یہ سوچے گی کہ ہاں شاید یہ کچھ مانگنے کے لیے ہے، یہ کچھ پوچھنے کے لیے ہے۔ تو میں جب مانگتا ہوں اللہ کی ذات سے، حالانکہ یہ دو طرفہ معیار فکر ہے کہ ہم اللہ کے حضور جاتے ہیں تو ایک سوئی کا بھی سوال بھی کرتے ہیں، محبت ہوتی ہے ہماری۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اللہ کے حضور جاتا ہوں، وہ خالق کائنات کے دربار میں جاتا ہوں، وہ کل کائنات کے مالک و خالق و رحیم و کریم کے دربار میں جاتا ہوں، تو میں اس سے وہاں پہ جا کے مانگوں، یا باری تعالیٰ مینوں گھر دے دے، مینوں گڈی دے دے۔ تو میں کیوں مانگوں یہ؟ کیا یہ میری آئیڈیالوجی میرے اشرف المخلوقات ہونے کی طرف ایک گاڑی، ایک کیا میئرمنٹ، کیا یہ ایک معیاری فکر رکھتی ہے؟ اچھا چل میں مانگتا ہوں نا، تو ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے میں اللہ سے اگر کنوینس مانگنا چاہ رہا ہوں تو میں پھر اللہ سے بولوں یا باری تعالیٰ، جیسے آپ نے اپنے پیارے محبوب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو براق دی تھی نا، یا باری تعالیٰ مجھے بھی کوئی ایسی چیز دے دے۔ مانگنے کے لیے بنتی ہے، لیکن میں اگر جا کے اپنے خالق کائنات سے گاڑی مانگوں گا، جا کے اتنے بڑے دربار میں، اتنی بڑی شان اقدس جہاں پہ ہمیں روز محشر بھی پیش ہونا ہے، میری تو اوقات ہی کوئی نہیں، میں تو کمزور ہی بہت۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کتنا کمزور ہوں، میری سوچ کتنی محدود ہے، میں کتنا الجھا ہوا انسان ہوں۔ تو جب میں اپنے معیار فکر کے اوپر لوگوں کو مطلب میئر کرتا ہوں تو میں تو وہ دیکھتا ہوں کہ بیڑا ہی کر رکھو یہاں پہ، یہ کیا مانگ رہے ہیں، فلانی کڑی، فلانا منڈا، فلانی شادی، فلانی چیز ٹھمکانی چیز۔ اور یار مانگو کچھ بڑا مانگو، وہ دربار بہت بڑا ہے، وہاں پہ مانگو اس کے معیار کے اوپر مانگو، اس کی نسبتوں کے اوپر مانگو۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش کریا جاؤں اور میں وہاں پہ جا کر دنیا مانگوں، تو میری یہ آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ میرے اشرف المخلوقات ہونے کی طرف اشارہ نہیں۔ میں مانگوں گا اگر تو اس کی کریمی مانگوں گا، اور سب سے بڑھ کر جو ایک میجر امپورٹنٹ چیز ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک گناہ گار انسان ہونے کے ناطے، میں اللہ سے اس کی رضا مانگوں گا، رضا، میں اللہ سے اس کا راضی ہونا مانگوں گا کہ یا باری تعالیٰ تم راضی ہو جا، جی لائیاں جنہاں نہ یاریاں تے وہ جے راضی ہو جوے، ٹھیک ہے، تو ہور کی چاہیے ہوتے۔ میرے ایک ٹیچر تھے، بڑے پیارے ٹیچر تھے، شیخوپورہ کا پڑھا ہوا ہوں میں، اور مشتاق احمد عوان صاحب اللہ پاک انہیں گری کے رحمت کرے، تو وہ ایک شعر سناتے تھے، ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂ। जब मेरा खालिक कायनात मुझे दुखों के ऊपर देखने के लिए राजी है तो मैं उसकी रजा ही तो चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे राजी हो जाए, मैं चाहता हूँ वो मुझ पे करीम हो जाए, मैं उससे उसकी करीमी का सवाल मांगता हूँ, मैं उससे उसकी रहीमी का सवाल मांगता हूँ। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब अल्लाह के दरबार में जाओ ना, सुई भी मांगो, गाड़ी भी मांगो, पैसा भी मांगो,
شادی نہیں ہوئی ہے تو اچھی بیوی بھی مانگو، اولاد نہیں ہے تو اولاد بھی مانگو، نیک بھی مانگو، صالح بھی مانگو۔ ماں باپ تھوڑے سے سسٹم میں ہیں تو ان کی بھی ہدایت اور ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا مانگو، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگو، ان کے لیے دعائیں خیر کرو۔ لیکن اس سے جب مانگنے کے اوپر آؤ، یہ ساری چیزیں گنتے 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 گنواتے جانا، اینڈ کے اوپر اسے کہنا کہ یا باری تعالیٰ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہو جا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے تیری کریمی بھی مانگوں۔ تو ایک اور بڑا ایک کنسیپٹ ہے کہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے۔ بھائی اللہ سے اس کی رحمت مانگو، اتنی مانگو کہ مانگتے جاؤ، وہ دینے والا ہے، وہ بڑا خال کے قریب ہے، بڑا رحیم ہے، تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کبھی تقویٰ تو کر کے دیکھو، کبھی محبت کر کے دیکھو خالق کائنات سے، وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے میرے نظریے کے اوپر مانگے۔ تو آج ہم اللہ سے اس کی کریمی کا سوال کریں گے، بڑی محبت کے ساتھ کریں گے، بڑی عاجزی کے ساتھ کریں گے۔ ہم مجبور، بے بس، نادار، کمزور، الجھے ہوئے اور دنیا داری میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مرکز یعنی اللہ کی طرف رجوع کریں۔ میرا مرکز میرے اللہ کی ذات کی طرف جس دن سیدھا ہو گیا نا میرے پیارے بہن بھائیوں، یقین کرو اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق میرے درجات بھی بنی اسرائیل کے پیغمبروں سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ امت محمدیہ کے جو عالم ہیں خالق کائنات کی نسبت سے میرے نبی سونے فرماتے ہیں کہ ان کے درجات بنی اسرائیل کے پیغمبروں سے زیادہ ہیں۔ ڈر کے مانگتا ہوں، عاجز ہو کے مانگتا ہوں، صرف میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مرکز کے ساتھ جڑا رہوں، میں الجھوں نہ اس دنیا داری کے معاملوں میں بہکوں نہ اس دنیا داری کے معاملات میں۔ اگر آپ کو یہ میری بات پسند آئے، کوئی ویڈیو پیغام ویڈیو کو لائک شیئر کے لیے نہیں ہے، ذرا اس کو لائک شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پلیز اس کے اوپر اپنی لائف کو ضرور امپلیمنٹ کریے گا کہ خالق کائنات سے ہمیشہ اس کی رحیمی مانگا کریں، اس کی کریمی مانگا کریں، اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارا کریں۔ پیارے نبی کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کی تکمیل صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔